کی آیت نمبر 10 کو بھی سماعت کیا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، 10ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، در حقیقت وہ آگ کو کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں آج کی تراویح کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کا مال غصب کر کے ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اے مسلمانوں، یتیموں پر کرم کرو، یتیموں پر شفقتیں کرو، یتیموں کا مال غصب کر کے ظلم کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، در حقیقت وہ آگ کو کھا رہے ہیں۔ لہٰذا یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یتیموں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہوا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جس پر اللہ کا لطف و کرم ہو اس سے زیادتی کرنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر یتیم کا مال کھانے کی وعید اور اس کی برائی کو بڑا واضح انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو دنیا میں یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا گیا تو قیامت میں وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ منہ سے اس کی آگ نکل رہی ہوگی، گویا کہ اس کے پیٹ کی آگ جو اس نے دنیا میں پیٹ میں بھری ہے ختم نہ ہوئی، قبر میں بھی اس کے پیٹ کے اندر آگ، اس کی قبر میں بھی آگ رہی، جب قبر سے نکلے گا اس وقت بھی آگ ہی اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی رات کو دیکھا، معراج کی رات میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، جس طرح کے اونٹ کے ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کے ہونٹ بڑے تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ کر ان کے منہ کے اندر آگ کے پتھر ڈال رہے تھے۔ پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا لیا کرتے تھے، ناحق طریقے سے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے یتیم کا مال کھانے کی جو ہے وعید اور سزا ہمارے اسلام نے بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کیسا ایک پرسکون اور کیسا مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دیتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ اب وہ یتیم کہ جو بالکل عاجز ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کا والد دنیا سے چلا گیا، بچپن کے اندر ہے، خود کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن اسلام نے اس کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جن کی پرورش میں یتیم ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر بھائی بہن میں سے کسی کا جو ہے انتقال ہو جائے اور اللہ اگر توفیق دے تو یتیموں کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں تو ان کے وارے نیارے ہوتے ہی ہیں، وہ تو یقیناً فضیلت کے حامل ہیں، لیکن دنیا میں بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جو نہ جنت میں داخل ہوں گے
اور نہ ہی جنتی نعمتوں کا مزہ چکھیں گے، اور یہ اللہ پر حق ہے کہ انہیں اس بات سے محروم رکھے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 4 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ ہمیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں نہایت شدت کے ساتھ، احادیث میں بڑی شدت میں اس کی ممانعت اور اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، اور یتیم پر شفقت ہی ہونی چاہیے اور اس کی پرورش ہمیں کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے شہادت کی اور درمیان کی انگلی کو اٹھایا، اور بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے یوں دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور پھر فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرے اللہ اس سے اتنا راضی ہوگا کہ جنت دے گا، نہ صرف جنت دے گا، اس کو جنت میں میرا ساتھ بھی دے گا۔ اور کتنا قرب حضور کا اسے ملے گا، 2 انگلیوں کو ملا کر بتا دیا، اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ جو ہر ایک کے حقوق کو احسن انداز کے اندر بیان کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ اور بھی حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کی کفالت ہوتی ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر، سب سے بہترین گھر وہ ہے، فرمایا جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو یا اس کی پرورش یا اس کی کفالت ہوتی ہو، اور پھر فرمایا اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہو، اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ برا گھر ہے وہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کے حقوق اسے نہ دیے جائیں۔ خاص طور پر جب بھائی بہن کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ چاچا تایا یا ماما اس طرح جو ہے وہ خاندان کے ظاہر ہے کہ بڑے ہوتے ہیں اور مرنے والے کے قریب بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں دسترس سرپرستی ان کے پاس چلی جاتی ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چھوٹا موٹا مال ہوتا ہے تو وہ تو بندہ دے دیا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ مال ہوتا ہے، مرنے والا جو ہے زیادہ مال چھوڑ کر گیا، تو اس میں پھر وہ ہیرا پھیری کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ بہرحال یتیموں کی کفالت کرنا چاہیے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کو پسند فرماتا ہے، تو عدل و انصاف کو ہی ہم اپنے پیش نظر رکھیں، یتیموں کا مال ان کو دیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی یتیم کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اگر ہمیں طاقت ہے کہ ہم اس کا حق اسے دلا دیں اچھے انداز کے اندر، ہمارا کوئی دوست ہے یا خاندان میں کوئی ہے جو ہمارا مان رکھتا ہے، میری بات کو مان لے گا، تو 2-4 الفاظ یتیم کی بہتری کے لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آخری حدیث مبارک بیان کروں گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، تو جتنے اس کے سر کے بال بندے کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اللہ کریم اتنی نیکیاں بندے کو عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر تو کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی، کچھ بھی ہمارا نہیں گیا، مسکرا کر کسی یتیم کے سر پہ پیار اور محبت سے ہاتھ پھیر دیں، نیکیاں حاصل کر لیں، یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ دعوت اسلامی کے 1000 سے زائد مدارس ہیں، جامعات المدینہ الگ ہیں، تو وہ اس کے اندر بھی یتیم بچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ خود جا کر وہاں بھی اپنا حصہ بھی ملائیں۔ اپنا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ منتھلی ہم باندھ دیں۔ آپ مجھے پتہ لگا ماشاءاللہ کئی لوگ یہاں کرتے بھی ہیں، ہم ماہانہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے خود عالم نہ بن سکا، حافظ نہ بن سکا، چلو منتھلی اتنے 1000 روپے فلاں مدرسے یا فلاں بچوں کی کفالت کے لیے جو ہے وہ میری طرف سے ہوں گے،
تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ رب کریم ہمیں مدارس دینیہ اور مساجد سے محبت عطا فرمائے، قرآنی احکام سے رب کریم محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ ملک کی تلاوت ہو۔